بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ خالق، مالک اور رازق کے لیے ان گنت لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص. محترم و معزز سامعین کرام، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے بڑی نعمت توحید سے مالا مال کیا. یہ ایسی نعمت کہ جس کی کوئی قیمت نہیں، انمول اور اللہ کی طرف سے بے مثال تحفہ، اور اس کی قدردانی کا انداز یا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے، جس سر چشمہ سے ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کس طرح سے گزارے. خاص طور پہ اقوام غیر سے مرعوب ہونا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ ایسی وبا اور ایسا مرض جو دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے اسلاف، خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ہمارا دین اس ضمن میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ ہمیں دیگر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. وہ مشابہت چاہے رہن سہن کے انداز میں ہو، لباس کے طور پہ، یا بول چال میں ہو. شروع اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ کرام آپ کی مجلسوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا کرتے. کسی صحابی نے اگر آپ کے سامنے کوئی بات عرض کرنا ہوتی، آپ سے کوئی سوال کرنا مقصود ہوتا، تو الفاظ یہ ہوا کرتے: رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہماری طرف توجہ فرمائیے،
نظر التفات ہماری طرف کیجیے۔ رائنا کا یہ مطلب ہے، لیکن ازل سے شر پسند اور خبیث النفس لوگ جو آج بھی اسی انداز اور اسی طرز پر زندگی گزارنے والے آپ کی محافل میں شریک ہوتے، یہی لفظ بولتے، لیکن اپنی زبانوں کو تروڑ موڑ کے، زبانوں کو مروڑتے ہوئے اس کا تلفظ بگاڑ کر اس لفظ کی ادائیگی کیا کرتے۔ راعی یہ صیغہ امر ہے، جس کا مطلب کہ ہماری طرف توجہ کریں، اور اگر اس کو تھوڑا سا کھینچ دیا جائے راعی، اس کا مطلب بکریوں کا چرواہا۔ وہ لوگ کیا کہا کرتے؟ راعینا، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے۔ بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ راعینا، لیکن ان کا انداز یہ ہوتا کہ زبان کو مروڑ کر تلفظ کو بگاڑ کے اس لفظ کی ادائیگی کیا کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی اس انتہائی گھٹیا حرکت کو برداشت نہیں کیا، فوری طور پہ منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے یہ راعنا کا کلمہ بولنا ہی نہیں ہے، چونکہ اس میں ان لوگوں کو خباثت اختیار کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اللہ تعالیٰ نے متبادل لفظ دے دیا کہ تم نے راعنا کا لفظ چھوڑ کے انظرنا کے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہوا کرتے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا تو انظرنا یا رسول اللہ، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے تو انتہائی باریکی کے ساتھ ان کے الفاظ سے بھی منع کر دیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ ہمیں قیامت سے متنبع فرماتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں ڈراتا ہے یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یوم الفزع الاکبر، کہ جس میں کلیجے پھٹ کے حلق تک آ جائیں گے، آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ یوم الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ اور کٹھن ترین مراحل کا دن، یہ قرآن کے الفاظ قیامت کے حوالے سے۔ اس لیے وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی قیامت واقع کب ہوگی؟ آپ نے سوال کرنے والے سے سوال کیا ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ اس کا وقوع کب ہوگا، ذرا یہ بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے حوالے سے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کرتا ہے ما اعددت لہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی تیاری نہیں، لیکن وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صرف ایک بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں
اللہ کے نبی سے محبت ہے میرے دل میں، میرے سینے میں اللہ کے لیے عقیدت، اللہ کے نبی کے لیے محبت کے جذبات موجزن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن انہی لوگوں کی صف میں کھڑے ہوگے، انہی لوگوں میں تمہارا شمار کیا جائے گا۔ مع من احببت، آج دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ تم محبت کرنے والے ہو، جن کے ساتھ تمہارا والہانہ تعلق ہے، عقیدت کے جذبات ہیں، جس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والے ہو، قیامت کے دن انہی لوگوں کی صف میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ کہنے کا انداز اور حقیقی طور پہ عمل کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر سوال کیا جائے تو یہی جواب آئے گا کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان سے محبت کرنے والے، اور قرآن اور اہل قرآن سے، حدیث اور اہل حدیث سے محبت کرنے والے۔ لیکن جب کسی نجی محفل میں بات آتی ہے کہ وہ فلاں قاری صاحب، فلاں عالم دین، وہ تمہارے جاننے والے، تمہارے دوست، کوئی دنیا دار بیٹھے ہوئے ہوں، تاجر حضرات کی محفل ہو، ہماری پیشانی پہ شکنیں آ جائیں گی کہ مولوی صاحب سے میرا تعلق کیوں بنا رہے ہو؟ جبکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اس سے ایک غیر مسلم نے، ایک کافر نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراۃ، کہ تمہیں تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز کے بارے میں تمہاری تربیت کرتا ہے، حتی الخراۃ، یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ بھی تمہیں بتلاتا ہے کہ واش روم کس طرح جانا ہے، واش روم سے نکلتے ہوئے تمہارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہر بات تمہیں تفصیل سے بتلا رہا ہوتا ہے۔ اس صحابی، اس کے چہرے پہ، اس کے ماتھے پہ ذرا بھر بھی شکن نہیں آئی، بلکہ اس کا سینہ فخریہ طور پہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی کھلی ہو جاتی ہے، بڑے کھلے الفاظ سے یہ بات کہتا ہے، ہاں ہمارے نبی ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، دائیں ہاتھ سے طہارت نہیں اختیار کرنی، ہر چیز انہوں نے تفصیل سے بیان کی اور برملا طور پہ فخری الفاظ میں بیان کی۔ یہ ہے محبت جو دل میں ہے، الفاظ میں، چہرے پہ اور پیشانی پہ نمایاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بیگی بلی بن کے دفاعی انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ واضح طور پہ برملا انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آج دیکھیں کہ ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور فخریہ طور پہ کن لوگوں کے ساتھ ہم اپنا یارانہ اور اپنی دوستیاں بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے صحابی کو کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، تم انہی کے ساتھ اٹھو گے جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرنے والے ہو۔ اور اسی ضمن میں کہ ظاہری طور پہ بھی ہمارا تعلق قرآن سے، اہل قرآن سے نہیں، ہماری ہمدردیاں، ہمارے تعلقات
ہماری وابستگیاں اہل دنیا کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ان میں بیشتر ہندوانہ عقائد اور رسوم و رواج شامل. ماہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف عجیب و غریب قسم کے نظریات اور عجیب و قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا. اس مہینے میں ہم نے شادی نہیں رکھنی. کیوں؟ یہ منحوس مہینہ ہے معاذ اللہ. کیا یہ اللہ کا مہینہ نہیں؟ اس کو بنانے والا اللہ نہیں؟ یقیناً اللہ نے اس کو بنایا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں. ان کا خالق اللہ ہے. کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی ہفتہ، کوئی عشرہ اور کوئی مہینہ منحوس نہیں. جس طرح باقی ماہ و سال، باقی ایام اور عشرے، اسی طرح یہ ماہ صبر، یہ بھی اللہ کا مہینہ. یہ ہندوانہ رسوم و رواج، ہندوانہ عقائد جو ہم نے اخذ کیے ہوئے، بظاہر تو ہم ابھی آنے والے ایام میں جشن آزادی منائیں گے. آزادی کس بات کی ہے؟ صرف ظاہری طور پہ علیحدگی کی. ہمارے اندر آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی انہی کے نظریات اور عقائد شامل، اور ہمارے نظریات میں، برے اعتقادات میں یہ بات بھی شامل، یہ بات بھی شامل ہے کہ جب ایک ہی گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی رکھی ہے، ایک دن میں دونوں بیٹیوں کی رخصتی نہیں کرنی. کیوں؟ اولاد نہیں ہوگی. کیا یہ اسلام نے ہمیں بتلایا؟ کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے؟ قطعی طور پہ قرآن میں یہ بات موجود نہیں، حدیث سے یہ بات ثابت نہیں. یہ بات ہم نے کہاں سے اخذ کی؟ ہندوانہ رسوم و رواج سے، ہندوانہ اعتقادات سے ہم نے یہ بات اخذ کی اور اپنے نظریات میں اس کو شامل کر لیا. یہ کیا ہے؟ انت مع من احببت. نمازیں بھی پڑھتے چلے جا رہے، مسجد سے ظاہری طور پہ وابستگی بھی، لیکن ہمارے نظریات کیا ہیں؟ ہمارے اعتقادات کیا ہیں؟ مسلمانوں والے نہیں، یہ کسی اور طرف سے آنے والے ہیں. اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے، صبح کے وقت گھر سے نکلے کوئی ایسا آدمی جس کو ہم ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتے، بول کے نہیں تو اپنے دل ہی دل میں یہ الفاظ ضرور ہماری زبان پہ آتے ہیں کہ لو جی آج کا دن ہمارے لیے منحوس ہی ثابت ہوگا. کیوں؟ سب سے پہلے اس نحوست والے چہرے پہ ہماری جو ہے وہ نظر پڑ گئی ہے. یہ ہمارے تبصرے ہوا کرتے ہیں، کس کو دیکھ کے؟ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر. یہ مسلمانوں والا نظریہ نہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے. ایک آنے والا آیا تھا، کچھ سوال کیا، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. نیکی والے کسی عمل کو تم نے کبھی حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. سامنے تمہارا مسلمان بھائی ہے، ایک طرف سے گلی میں سے تم جا رہے ہو، سامنے سے وہ آ رہا ہے، نظریں 4 ہوتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ سجا لینے سے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ نیکی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ نظریہ اور عقیدہ بنایا ہوا ذاتی طور پہ میں چونکہ فلاں کو پسند نہیں کرتا، سب سے پہلے اسی کو دیکھا ہے تو ہم کیا ہے سارا دن منحوس ہو جائے گا.
کسی کام کی غرض سے باہر نکلے، سامنے سے کالی بلی کا گزر ہو گیا، لو جی یہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے۔ یہ نظریہ کیا ہمیں قرآن نے دیا ہے؟ ہمیں حدیث نے دیا ہے یہ نظریہ؟ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ اعتقادات کسی اور طرف سے آئے ہیں، مسلمانوں والے یہ اعتقادات نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں دکان پہ صبح کے وقت کوئی گاہک آتا ہے، آ کے اس نے کیا کیا؟ ادھار مانگ لیا۔ اس صبح ہی صبح پہلا کسٹمر اور ادھار، اس طرح تو سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ یہ ہمارا نظریہ، اور چاہتے یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہر جگہ پہ خیر و برکت ہی ہو۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تم قرآن کو تھامنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب قرآن کو تھامنے والے بن جائیں گے۔ قرآن جو عقیدہ ہمیں سکھلاتا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہمیں سکھاتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، یہ توکل نہیں۔ کہ انسان ذاتی طور پہ جس قدر ممکن ہو محنت بجا لائے، کام کرے، لیکن نتائج کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، دور دراز کا سفر طے کر کے مسجد نبوی کے باہر اس نے آ کے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو باندھو، بھاگ جائے گا اس طرح سے؟ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے۔ فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ مطلب کہ ذرائع جس قدر ہیں ان کو اختیار کرو، اور پھر اللہ کی ذات پر اپنے محنت کے نتائج کو چھوڑ دو۔ ہم نے اللہ پہ توکل کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے یا آسمانوں سے ہمارے لیے پھینکے گا؟ نہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان ذرائع کو اختیار کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی ذات پر مکمل طور پہ یقین ہو۔ جس طرح کہ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا یقین رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی اور صحیح طور پہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔